سارے ایسے مومنٹس آئیں گے جب آپ کو سوچو کہ اچھا یار جاب ہی کر لے تو بہتر تھا، کیونکہ ایٹ لیسٹ گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ آفٹر ایوری منتھ. جب آپ کو اپنا وینیو اسٹارٹ کرنا ہے، اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو بی پیشنس. Hello, everybody. Welcome to Basement 21 from the house of Studio 16. We have just started a series of podcasts where we shall be discussing about arts, education, and entrepreneurship. So today we have our very first guest, Bashara Shehzad. So let's welcome him. Thank you so much. I feel honored to be here. All right. اچھا بشارت، آپ فوٹوگرافر ہیں، Yes. آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں. Right. So how did you start your photography business? ویل میرا فوٹوگرافی میں شروع سے انٹرسٹ رہا ہے سنس مائی او لیولس. بیسیکلی میں نے او لیولس میں آپ کی مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس میں فوٹوگرافی کی بھی تھی. سو مجھے وہاں سے انٹرسٹ کریٹ ہوا، اور وہاں پہ اس میں کمپٹیشنز بھی ہویا کرتے تھے. آئی یوز ٹو ہیڈ دوز. اور پھر سیم اے لیولس میں بھی سوسائٹیز اسی طرح فوٹوگرافی کی. اور بٹ مائی بیسکس جو اسٹڈیز تھی نا، وہ میری اس میں تھی، انجینئرنگ میں تھی. سو آئی ڈڈ مائی میکینیکل انجینئرنگ، اینڈ آفٹر دیٹ ڈڈ سم ٹیکنیکل جابس ٹو. بٹ ایٹ دی بیک آف مائی ہیڈ آئی واز اسٹل تھنکنگ اباؤٹ مائی فوٹوگرافی، کیونکہ وہ میرا ایک پیشن تھا، وہ میرا ایک ڈریم تھا. تو سو آئی تھاٹ کہ یار کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو اٹ. So how did this transition begin? Like آپ انجینئرنگ کے بعد فوٹوگرافی میں، مطلب how did this happen? ہاں، اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب یہ ہے کہ جی کہ یو نو آر پیرنٹس، اب کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن وین وی ور اسٹڈنگ ہمارے دو ہی چوائسیز ہوتی تھیں. کیا ہوتی؟ دو یا تین سے چوائسیز ہوتی. کیا جی؟ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا لائک اینی ادر فیلڈ لنک ٹو دیز. تو بس میں نے کہا یار بس اس کی وجہ سے پھر انجینئرنگ کرنی پڑی، اور اس میں کر بھی لیا، ٹیکنیکل کوالیفیکیشن مطلب ایک ایکسپیرئنس بھی گین کر لیا. لیکن ایٹ دی اینڈ وہی بات کہ جی کیا آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو مائی ڈریم. سو آپ کا جو پیشن تھا، آپ نے کہا میں اسے ایز اپنا سورس آف ارننگ بنا دوں. ایگزیکٹلی. سو لائک کیا آپ کو جب آپ بزنس میں انٹر ہوئے، آپ کو کیا ہرڈلس فیس ہوئیں، کیا چیلنجز تھے کہ آپ بالکل ایک نیو انڈسٹری کو آپ ٹیپ کر رہے تھے نا؟ بیک گراؤنڈ آپ کا انجینئرنگ کا ہے، لیکن آپ جہاں فوٹوگرافی کی فیلڈ میں رہے ہیں. سو مطلب بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کیا تھا، اور آئی مین وائی ڈڈ یو پرٹیکولرلی اسٹارٹ دس بزنس؟ اوکے، ویل ایک تو یہ ہے کہ جی کہ ایوری ون سیز کہ ڈو ٹرائی ٹو رن آفٹر یور پیشن، وچ آئی ڈیڈ. جس کی وجہ سے مجھے بیچ میں بہت سارے ہرٹلز آئیں. فار ایگزامپل، فرسٹ آف آل یہ تھا کہ آئی ڈڈ ناٹ ہیڈ اینی کائنڈ آف اکوپمنٹ. کوئی ہائی اینڈ کیمرہ نہیں تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. سو بیسک جو پورٹریٹس ہوتی ہیں یا کچھ پکچرز ہیں لینڈسکیپ کی، آئی کیپچر تھرو مائی فون. ٹھیک ہے، وہاں سے میں آئی اسٹارٹیڈ پوسٹڈ دیم آن مائی پروفائلز آن سوشل میڈیا، آن لائک ادر پلیٹ فارمس لائک شٹر اسٹاک، یہ وہ اس طرح. تو اس پہ میں نے اپنی جب پکچرز پھینکی تو مجھے وہاں سے ایک لوگوں کی طرف سے رزلٹ آیا کہ لوگوں مطلب ان میں انٹرسٹ فیل ہوا کہ یار کہ دس گائے کین ٹیک پکچرز. سو وہاں سے میں نے سوچا یار کہ لیٹس گو فار پروفیشنل. سو سب سے بڑا میرے لیے ایک ہرڈل یہ تھا، ہرڈل سمجھ لیں ایک، ہاں کہ سب سے بڑی چیز ہی چیلنج تھا سمجھ لیں کہ جی کہ آئی نیڈیڈ ٹو کلیکٹ سم منی، سم نہیں لاٹ آف منی فار بائنگ اے کیمرہ. ہاں، یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ فوٹوگرافی کے لیے یو جسٹ نیڈ اے کیمرا. ہاں، دس از اے میتھ ایکچولی. yes, یو کانٹ ہیو یور definitely. اون بزنس ود اے سنگل کیم. یو نیڈ اے Yes. لاٹ آف گیجٹس اینڈ یو نیڈ ٹو انویسٹ اے لاٹ آف کیپیٹل آن اٹ. ایگزیکٹلی. اور مین چیز تو چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس کیمرہ آ گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کی ایکسیسریز ہیں وچ آر ایز obligatory ایز دا مین کیمرہ آپ کا. اسٹرانگلی ایگری. یس، جسٹ ٹیک دا ایگزامپل، آپ کے پاس یو ٹیکنگ پکچرز ان اے لائٹ، مطلب جہاں پہ اتنی آپ کی ویزیبلٹی نہیں ہے، یو نیڈ اے فلیش، یو نیڈ این ایکسٹرا لائٹ فار اٹ.
تاکہ آپ کا جو ایک جو سبجیکٹ ہے بیسیکلی وہ پراپرلی پرومیننٹ ہو جائے. تو وہ ایک ایکسیسری جب تک آپ بائی نہیں کرو گے یو کانٹ گیو دا پراپر ریزلٹس وچ کسٹمر ریکوائرز. تو مطلب مجھے پھر دوبارہ سے مطلب آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنا کیپٹل کو تھوڑا سا اور ارینج کیا بائی ڈوئنگ کائنڈ آف اے بٹ آف اور جابس. بٹ یہ کہ ایٹ دی اینڈ وین آئی اچیو دوز منی, مطلب آئی واز ایبل ٹو گیو پراپر results through my capital. Acha, for some, it's a very lucrative business. Like you get hefty amount of money out of it. So how easy it is to earn money out of it? مطلب آپ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اچھا یار میں نے فوٹوگرافی بزنس اسٹارٹ کرا ہے, اس میں تو بہت زیادہ پیسہ ہے, آپ کی ویڈنگ ہے وہ بڑی رچ سورس آف منی ہے. تو آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو مطلب کتنے راؤنڈ آف آپ کو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیں اور آپ اسے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ارن کرنا شروع کر دیں؟ اوکے ویل رائٹ ناؤ اگر آپ ایک میڈیوکر لائک بی پروفیشنل باڈی لیتے ہیں لائک سیمی پروفیشنل, ٹھیک ہے, تو اٹ کاسٹ اراؤنڈ 2.5 لاکھ روپیز, رائٹ. تو جو کہ ایک منیمم ہے, جس سے یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اسے آپ 5 years 4 years تک آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان دا مارکیٹ, اور جس سے آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. بٹ اگین اٹس ناٹ اونلی باڈی. ہاں وہی میں کہنے لگا تھا کہ اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ دس, از جسٹ اے فرسٹ اسٹیپ, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایکسیسریز ہیں لائک دا فلیش, وہ آپ کو کہ 15 کے راؤنڈ 15,000 کی کراس کر جاتی ہے. پھر اس طرح کے ایڈیشنل فلیش گن یوز, اگر آپ اسٹینڈنگ پورٹیبل فلیش لائٹس یوز کرتے ہیں وہ کاسٹ اراؤنڈ 60,000. تو اس طرح جو دیز آر آل نیسیسٹیز, ٹھیک ہے, فار گیونگ دا بیسٹ ریزلٹس جو کہ آپ کو ایک کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو ان ساروں کو اگر آپ سم اپ کریں تو اٹس گیٹس اباؤٹ 3 لاکھ کے راؤنڈ تو آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر اف دا کسٹمر ریکوائرز مور بیٹر ریزلٹس, پھر ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اور آئی ہینڈ وہ باڈیز کی طرف جانا پڑے گا. آلرائٹ, لائک آپ 3 لاکھ آپ کا وہ ایک اسٹارٹنگ بجٹ ہے جہاں سے آپ کچھ کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اوبیسلی جتنا آپ انویسٹ کرتے جاتے ہیں پھر اتنا آپ کو ریونیوز بھی آپ کے انہینس ہوتے جاتے ہیں. سو جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے اس وقت ہماری کنٹری میں ان امپلائمنٹ از آن دا رائز, اور پوسٹ کووڈ ایرا جو ہے وہ اور ٹربل سا ہے سب کے, خاص طور پہ یوتھ کے لیے. تو جو لوگ اس میں ان ہونا چاہتے ہیں اسٹل, تو آپ کتنے کے مارجن دیکھتے ہیں ان کے لیے, کتنا انڈسٹری میں کون کون سی انڈسٹریز اویلیبل ہیں اور کتنا مارجن ہے ان کے لیے؟ اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہو جاب کے ساتھ کہ آپ کو ایک ایوریج جاب مطلب جو ایک بندہ ارن کر لیتا ہے بیس لیول کی جاب, آپ 20,000 to 30,000 پر منتھ آپ ارن کر لیتے ہو, اس کو آپ اس سے کمپیئر کرتے ہو تو کیا آپ کا انالیسس ہے؟ ویل ایٹ دا اسٹارٹنگ دیٹس فار شیور دیر از نو ارننگ, ٹھیک ہے. آپ کے اس کے اوپر آپ نے پراپر انرجی آپ کو اس کو دینی ہے, ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. بہت سارے ایسے مومنٹس آئیں گے جب آپ کو سوچو کہ اچھا یار جاب ہی کر لیتے بہتر تھا, کیونکہ ایٹ لیسٹ گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ آفٹر ایوری منتھ. بٹ یہ جب آپ کو اپنا وینیو اسٹارٹ کرنا ہے, اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو بی پیشنس, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو نمبر 1. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فار گیٹنگ یور سیلف ان دا مارکیٹ, آپ پہلے دیکھیں آپ کی نیش کیا ہے, کس چیز میں ہے. لائک یور وائلڈ لائف فوٹوگرافر, لینڈسکیپ, پورٹریٹ فوٹوگرافر, پروڈکٹ ہو گیا آپ کا, ویڈنگ ہو گیا. آپ پہلے دیکھیں آپ کی نیش کس میں ہے, وٹ یو کین ڈو بیسٹ, فالو دیٹ تھنگ, اور پھر اس کے اوپر امپرووائز کرتے جائیں. اور آہستہ آہستہ اب آج کل کا دور جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا. کچھ بھی نہیں لگنا, آپ کیپچر دا پکچر, پوسٹرز آن دا سوشل میڈیا, کیپ آن پوسٹنگ اٹ. یو نیور نو کہ ہو از واچنگ یو, اور ایٹ دی اینڈ جب آپ کا ایک لیول تک آپ کا ایک اسٹینڈرڈ پہنچ جاتا ہے, آپ کی ایک پکچرز کی ورائٹی پہنچ جاتی ہے, تو پیپل اسٹارٹ لکنگ ایٹ یو, دے اسٹارٹ فالوئنگ یو. تو وہ ایک آپ کا ایک سمجھ لیں کہ کک اسٹارٹ اسٹاف ہے بیسیکلی. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے, اٹس ناٹ اونلی فوٹوگرافی اسکلز, اٹس ناٹ اونلی منی, اٹس سم ادر اسکلز ایز ویل. لائک آپ کی ایڈیٹنگ اسکلز کتنی اچھی ہیں, کیونکہ آپ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل کرو گے کیا وہ آپ کی جو کلائنٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے.
ایک خالی پکچر لے لینا ڈز ناٹ انشور یو ول گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. سو آپ کو ٹرو. ادر اسکلز بھی چاہیے. یو نیڈ سوشل میڈیا اسکلس کہ آپ اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آپ اسے پوسٹ کرو, اسے لوگوں تک پہنچاؤ, اور اس پکچر کے اوپر جو آپ کی پوسٹ آپ کی کیپچرنگ لائک وی کال اٹ ایڈیٹنگ, اس کی بھی اسکلز بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. سو لائک اٹس یو کین سے اٹس اے بنچ آف اسکلز یو نیڈ. ایگزیکٹلی بالکل. یو نیڈ you have to be a better editor with the being a photographer too. اچھا, کون سا آپ کو لگتا ہے جو جانراز ہیں فوٹوگرافی کے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیئنگ فل ہیں, لائک آپ کو زیادہ پے کر سکتے ہیں؟ Well, I would say کہ right now it's basically wedding, mostly wedding, کیونکہ پاکستان کا ہمارا یہاں پہ ٹرینڈ, ایشین کا ٹرینڈ زیادہ ہے. ایک اس کا شادیوں کا ٹھیک ٹھاک ایک سیزن آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے, اور وداؤٹ بینگ دا کیپچر بینگ مومنٹ دا مومنٹ بینگ کیپچرڈ فرام اینی ون ایلس. مطلب جب تک آپ کا کسٹمر آپ کو کہے گا کہ بھائی دے نیڈ فوٹوگرافر ٹو کیپچر دا مومنٹ آف دا اسپیشل مومنٹ, تو اس کے لیے آپ کو ون وے دی ادر فوٹوگرافر تو چاہیے. ٹھیک ہے, یو کان گو دیر اینڈ یوز یور موبائل فون. دیر نیڈ اے پروفیشنل پرسن ٹو کیپچر دی بیسٹ مومنٹس. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اسٹارٹ ود دا ویڈنگ. ٹھیک ہے, مطلب اسٹارٹ نہیں, مطلب ویڈنگ میں آپ کے پاس ارننگ کے ہیں, آپ کے پاس مارجن اچھا ہے, کیونکہ دیر آر ویری فیو پیپل who basically understand your love of photography. اب لیٹس سپوز if you go for portraits, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے لوگ اس چیز کو سمجھ رکھتے ہیں. اس چیز کی سمجھ بہت اسپیسیفک پیپل رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو, ہاں اگر آپ لوگوں کو ٹارگیٹ کر لیں اپنی سوشل میڈیا کے تھرو, تو آئی تھنک کہ آپ کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ اس میں ایز اے فری لانسر فوٹوگرافر چل سکتے ہیں, یا یو نیڈ ڈیفینیٹلی نیڈ اے فزیکل اسپیس, آپ کا اسٹوڈیو ہو, نہیں, آئی ووڈ دیکھیں جی ڈیفینیٹ اٹس آل اباؤٹ دا کیپٹل. ٹھیک ہے, اسٹارٹ فرام بینگ اے فری لانسر, دین وین یو ہیو سم تھنگ ٹو شو, اور آپ کے پاس آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ آپ کر سکتے ہو, کچھ اسٹیبلٹی اپنے آپ کو نظر آ رہی ہے, دین بائی اے پلیس, اسمال پلیس. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ آپ کو وہاں پہ آ کے ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ میٹ اپ کر سکیں, آپ کو فزیکلی آپ کا کام دے سکیں, آپ ان کو اپنا مارکیٹنگ ایک کر سکیں ان کے ساتھ. تو جب آپ کا ایک سلسلہ اسٹارٹ ہو جائے, دین آپ اپنے ساتھ ایک ٹیم بلڈ کریں, اور جب ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے پھر آپ ڈیفینیٹلی یو کین پلے پروفیشنل. اچھا, اس فیلڈ میں آئی ہرڈ کہ اینڈ آئی ایکچولی ایکسپیرینس کہ اس میں ایجوکیٹڈ لوگوں کا سیگمنٹ بہت کم ہے. سو ایک جینٹل مین شپ بھی یہاں پہ بڑی وہ لیک کرتی ہے. تو جب آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, یا واٹ آئی کال ہرڈلس, بینگ آپ کا بڑا ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہو, آپ جیسے آپ انجینئرنگ کر کے ہیں, اور لوگ بھی جو پڑھے لکھے اس میں آتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی ہرڈلز فیس ہوتی ہیں؟ Okay, you are a photographer, right? So اگر ایک ایجوکیٹڈ پرسن اس فیلڈ میں آئے تو اس کو کتنے ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لائک اس سچویشن میں, مطلب when being a photographer? ویل, جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو مجھے تو بہت ساری پرابلمس کا سامنا ہوا, کیونکہ جو لوگوں کا بیہیویئر تھا اس میں زیادہ تر, میں نے ایز اے مینشن ارلیئر کہ اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو ان کی ٹریڈس, ان کا بیہیویئر, ان کی پرسنالٹی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے پرابلمس اس لیے فیس کرنے پڑیں گے کیونکہ جو آپ پرسیپشن لے کر آئے ہو نا, آپ کو وہ چیز نہیں ملنی ہے اس طرح. آپ کو ان لوگوں کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو میجورٹی ہے دے آر ایبسلیوٹلی ان ایجوکیٹڈ, ہو ہیو دا ایکسپیرینس, انہیں کیمرہ ایکسپرٹ ہیں, اسکلز ہیں, بٹ ان کو وہ جو نیسیسری پریریکوزٹ ایجوکیشن ہوتی ہے, یونیورسٹی ایجوکیشن, دے ڈونٹ پوزیس دیٹ. اور آپ کی جب تک فوٹوگرافی کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے اور آپ کو پراپر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ ایک سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے, اور ان لوگوں کو کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی جو ایک بیک گراؤنڈ ایجوکیشن ہے وہ آپ کی کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. وہ آپ نے کلائنٹ سے ڈیل کرنا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے, اور ایونٹ کو جو مینیج کرنا ہے وہ آپ پہ, وہاں پہ آپ کے اسکلز, آپ کی ایجوکیشن مینیج کرتی ہیں. ایز فار ایز کیمرا از کنسرنڈ اینڈ فوٹوگرافی از کنسرنڈ, اس میں آپ کو ریکوائرڈ اسکل چاہیے ہی چاہیے, چاہے وہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھیں, چاہے وہ آپ آن لائن سیکھیں, چاہے کسی فرینڈ سے.
سو انٹل انلیس ابھی چیزیں نہیں کریں گے آپ کو بہت سارے پرابلمس کا سامنا ہوگا، کیونکہ خاص طور پہ ویڈنگ میں بڑا کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. سو ہو ہیز دا اسکلز آف فیلڈ دیٹ گائے ونس. ہاں یہ تو ہے، وہ ڈیفینیٹلی مطلب یو ہیو ٹو بی لائک بٹ آف ملٹی لینگویج، ٹھیک ہے، مطلب ایٹ لیسٹ کہ آپ کو مطلب جو کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آتا ہے، واٹ ڈز ہی ایکچولی وانٹ. ہاں ایگزیکٹلی، مطلب ناٹ ایوری ون بینگ از تھنکنگ لائک یو. ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک پریولیج بھی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی کہ آپ جو ہے اپنی جو آپ کی پریویس ایجوکیشن ہے اس کو آپ اپنے یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ جلدی ڈیل لے سکتے ہو چیزوں پہ. بٹ اگین فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، آپ کو فیلڈ پہ چیزوں کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. صحیح ایگزیکٹلی ایسے ہی بالکل ایسے. So well Vishal, it was really informative and comprehensive session with you. We hope to see you again with a few more questions. Definitely. So till then, take care. Bye bye. Thank you so much. Allah Hafiz.